اسلام یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں بہت کچھ آتا ہے نا؟ خبروں میں، کتابوں میں، ہماری روزمرہ کی بات چیت میں یہ لفظ ہر جگہ ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں آج ایک کام کرتے ہیں، ہر طرح کی سنی سنائی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں اس کے سچے پیغام کو سمجھیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کہ آخر یہ اسلام ہے کیا؟ کیا یہ بس کچھ رسموں اور عبادات کا نام ہے، یا پھر یہ زندگی گزارنے کا کوئی مکمل طریقہ ہے؟ اور جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا، تو کچھ سوال اکثر ذہن میں آتے ہیں، جیسے کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا اس کا اور دہشت گردی کا کوئی تعلق ہے؟ اور اصل میں اسلام سکھاتا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے ہم بھاگیں گے نہیں، بلکہ ان کا سامنا کریں گے اور ان کے جوابات حقائق کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سفر کا راستہ کچھ یوں ہوگا، پہلے اسلام کا ایک تعارف اور اس کے بنیادی معنی، پھر دیکھیں گے کہ اس کی آستھا کی بنیاد کیا ہے اور یہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عام غلط فہمیوں پر بات کریں گے اور آخر میں اس کے امن کے پیغام کو سمجھیں گے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں بالکل شروعات سے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے نام کو سمجھا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اسلام خود اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اچھا، تو یہ لفظ اسلام جو ہے یہ نکلا ہے عربی لفظ سلم سے۔ سلم کے دو مطلب ہیں، ایک ہے امن یعنی پیس، اور دوسرا ہے خود کو سونپ دینا یعنی سبمیشن۔ تو جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اسلام کا مطلب بنتا ہے خدا کی مرضی کے آگے خود کو سونپ کر اصلی اور حقیقی امن حاصل کرنا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ امن کا پیغام تو اس کے نام کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ اور اسی سے بالکل منطقی طور پر لفظ مسلم کا مطلب ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر اسلام خدا کے آگے سر جھکانا ہے تو مسلم کون ہوا؟ وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو اس ایک خالق کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کا مطلب ہوا خدا کی مرضی کو ماننا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سی ایک مرکزی بات ہے جس کے ارد گرد یہ پورا نظریہ گھومتا ہے؟ اور وہ بنیاد ہے توحید، یعنی یہ عقیدہ کہ خدا صرف ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کوئی نیا خدا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ وہی ایک خالق ہے جسے الگ الگ زبانوں میں لوگ گاڈ، بھگوان یا اللہ پکارتے ہیں۔ نام بھلے ہی مختلف ہوں لیکن وہ ذات ایک ہی ہے۔ اچھا، تو اب اگلا سوال یہ کہ اس ایک خالق کی مرضی ہم تک پہنچی کیسے؟ اسلام کے مطابق یہ پیغام پیغمبروں یعنی پروفٹس کے ذریعے پہنچا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا، پھر حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور آخر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ تو وہ اسلام کے بانی نہیں تھے، بلکہ اسی ایک پرانے پیغام کو مکمل کرنے والے آخری پیغمبر تھے۔ اور ان آخری پیغمبر کے ذریعے جو کتاب انسانوں کو ملی وہ ہے قرآن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہدن للناس کہتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے رہنمائی۔ آپ اسے ایک لائف مینول کی طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی گائیڈ بک جو زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ فیملی ہو، بزنس ہو یا انصاف کا معاملہ ہو، ایک بہتر انسان بننے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی عقیدے کی بات، لیکن اسلام صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس عقیدے کو عملی زندگی میں لانے کے لیے ایک پورا طریقہ، ایک پورا فریم ورک بھی دیتا ہے۔ اور اس عملی ڈھانچے کو کہتے ہیں اسلام کے 5 ستون۔ یہ ایک طرح کا ٹریننگ پروگرام ہے۔ پہلا ہے شہادہ، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا ہے صلات، یعنی نماز، دن میں 5 بار اپنے بنانے والے سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ۔ تیسرا ہے زکوٰۃ، یعنی اپنی بچت کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرورت مندوں کو دینا تاکہ معاشرے میں دولت گردش کرے۔ چوتھا ہے صوم، یعنی روزہ، تاکہ خود پر قابو پانا سیکھیں اور غریبوں کی بھوک کا احساس ہو۔ اور پانچواں ہے حج، مکہ کا سفر، جہاں دنیا بھر سے آئے لوگ ایک ہی لباس میں رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر خدا کے سامنے برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید سب سے اہم ہے، وہ عام غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ چلیں سچ اور جھوٹ کا سامنا کرتے ہیں، سیدھا قرآن اور حقائق کی بنیاد پر۔ تو پہلا اور سب سے بڑا سوال، کیا اسلام تشدد یا ہنسا سکھاتا ہے؟ اور یہ جو لفظ جہاد ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن خود دیتا ہے، اور بہت ہی واضح الفاظ میں۔ سورہ المائدہ میں لکھا ہے، جس نے ایک بے گناہ انسان کو مارا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اب جو مذہب ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کے برابر قرار دے، وہ تشدد کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے جہاد کی، تو اس کا لفظی مطلب ہے کوشش کرنا یا جد و جہد۔
اسلام میں سب سے بڑا جہاد اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا ہے۔ جنگ کی اجازت صرف اور صرف اپنے دفاع میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں، اور وہ بھی بہت سخت اصولوں کے ساتھ دی گئی ہے، بے گناہوں پر ظلم کے لیے ہرگز نہیں۔ پھر ایک اور بہت عام سوال، کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا لوگوں کی گردن پر تلوار رکھ کر انہیں مسلمان بنایا گیا؟ اس کا جواب بھی قرآن میں ایک بہت ہی مشہور آیت میں دیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بات بالکل سیدھی ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ چلیں اب تیسرے اہم موضوع پر آتے ہیں، خواتین کے حقوق۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسا زمانہ جب دنیا کے بہت سے حصوں میں عورت کو ایک انسان کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا، اسے صرف ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا، اپنی پراپرٹی رکھنے اور اسے بیچنے کا حق دیا، اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیا۔ یہ اس زمانے کے حساب سے ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اور پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو بہت ہی مشہور ہے، جو عورت خاص طور پر ماں کے مقام کو ظاہر کرتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پوری تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کا اصل نچوڑ، اس کا حقیقی پیغام آخر ہے کیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام امن کا پیغام ہے، نفرت کا نہیں۔ یہ انسانیت سکھاتا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات، قرآن بار بار سوچنے، سمجھنے، عقل استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پر غور کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر کوئی ایک ڈاکٹر غلطی کر بیٹھے تو کیا ہم پوری کی پوری میڈیکل سائنس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح کسی ایک مسلمان کے غلط کام کی وجہ سے پورے اسلام کو غلط سمجھ لینا، کیا یہ انصاف ہے؟ اور اسی آخری سوال کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ جیسے کسی ایک ڈاکٹر کی غلطی سے میڈیکل سائنس غلط نہیں ہو جاتی، تو کیا کسی ایک انسان کی غلطی سے پورا کا پورا مذہب غلط ہو جاتا ہے؟